مصطفیٰ صاحب جو حکومت میں بیٹھا ہوا شخص ہے نا، وہ یہ کہتے تھے سیم پیج، جنرل باجوہ سے زیادہ تو جمہوریت پسند ہے ہی کوئی نہیں، تو یہ شریف وغیرہ ان کو تو وہ پکڑ کے چھوڑتے ہی نہ، وہ کہتے تھے بڑے روادار ہیں کہ ان کو برداشت کر رہے ہیں۔ اب وہ بعد میں کہا کہ یہ میر جعفر اور میر صادق ہے، یہ ٹپیکل رویہ ہماری تمام سیاسی جماعتوں کا ہے، صرف پی ٹی آئی کی ریسنٹ ایگزامپل ہے، باقی کرتے سارے درست یہی ہیں۔ جی ہاں۔ ہم اس سے آگے نہیں چل سکتے؟ یہ وہی 76 سالوں کا سفر ہے دائروں کا ملک صاحب جو جاری ہے، کہ جس میں ایک سیاسی جماعت حکومت میں آنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا فیور ڈھونڈتی ہے، جب اس کو وہ مل جائے تو اسٹیبلشمنٹ اس کے لیے بالکل اچھی ہو جاتی ہے، ان کی تعریفیں وہ کرتے ہیں، اور جب ان سے دوبارہ ناراض ہو جائیں اور حکومت سے نکال دیں تو بس پھر ان کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہی سلسلہ پاکستان میں 76 سالوں سے جاری ہے۔ سر ایسے ایسے تاریخی بیانات ہیں عمران کے، جی مطلب عمران کہتے تھے کہ ایسا ہی فون ٹیپ کرتی ہے تو ٹھیک کرتی ٹھیک ہے، کرتی ہے۔ یہ جو چوروں کو ڈر ہوتا جی ہے ہاں، جی ہاں، تو مجھے تو ڈر نہیں ہے، ان کو کرنا چاہیے۔ جی ہاں۔ ہی جسٹیفائی کر رہے تھے نا ایز پرائم منسٹر، اب وہ خود وکٹم ہے تو اب وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن وہی جسٹیفائڈ ایز پرائم جی، منسٹر۔ تو بنیادی طور پہ تو ہمیں اس چیز کو بدلنا ہے کہ یہ کیسا نظام ہے کہ 2018 میں جو منظور نظر تھے وہ آج زیر اعتاب ہیں، اور جو اس وقت زیر اعتاب تھے وہ آج منظور نظر ہیں۔ عوام اس میں کہاں گئے؟ عوام کے ووٹ کی کیا حیثیت رہی؟ عوام کی ایسپریشنز کی کیا حیثیت رہی؟ وہ تو بے معنی ہو کر رہ گئے۔ قصوروار زیادہ پھر سیاستدان نہیں جو سیاستدانوں کا بہت قصور ہے اس میں ملک صاحب، اس میں کوئی شک کرسی نہیں پہ ہے۔ بیٹھنے کے لیے باری دیکھ رہے ہوتے ہیں، جی جس ہاں، کو موقع ملتا ہے سارا کچھ بھول کے چھلانگ مارتا بیٹھ بالکل جاتا ہے۔ سیاستدانوں کا بہت زیادہ قصور ہے اس میں، چند عہدوں کے لیے بک جاتے ہیں، اپنے پرنسپلز پہ کمپرومائز کر نواز لیتے شریف نے ہیں۔ 66 نشستوں کے اوپر وہ وکٹری سپیچ کر دی تھی جی ہاں، اس الیکشن میں، جی ہاں، تو سب سے ہمارے پرانے سیاستدانوں میں انہی کا نام آتا ہے نا، 3 دفعہ اور وزیر اعظم رہ بڑا چکے نام ہیں، ہے پاکستانی سیاست کا۔ تو انہوں نے 66 جی نشستوں ہاں، کے اوپر کیسے وکٹری سپیچ کی سر؟ اور میں تو اس حوالے سے بھی میاں صاحب کو جب دیکھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ ان کا ایک بڑا طویل کیریئر ہے، جس کی ابتدا میرے خیال میں وزیر خزانہ بننے سے نہیں ہوتی، وزیر اعظم 1990 میں بننے سے نہیں ہوتی، اس وقت سے ہوتی ہے جب 1993 میں وہ کہتے ہیں کہ میں ڈکٹیشن نہیں دوں گا غلام اسحاق کے خلاف، تب غلام انہوں نے حسین خان سنگیاں صاحب کے توڑ دی۔ خلاف۔ تو وہاں سے ان کے پولیٹیکل کیریئر کی میرے نزدیک ابتدا ہوتی ہے، اور اس اپنے ارتقائی عمل سے گزرتے ہوئے، غلطیاں بھی کرتے ہوئے، وہ 2006 میں ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرتے ہیں، اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہوتی ہے، اور تمام جماعتیں اس چیز پر اتفاق کرتی ہیں کہ وہ حکومت میں آنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا کندھا استعمال نہیں کریں گی۔ لیکن بی بی اور نے اسی وقت وہ کیا، وہ انفارچونیٹلی، اور پھر آج این آر او والی جو جی انڈرسٹینڈنگ تھی، یو اے میں ایک طرف آپ کا سی او ڈی سائن ہو رہا تھا، دوسری طرف یو اے میں جنرل مشرف سے مذاکرات ہو رہے تھے، جی تو آئی تھنک ہمارے پولیٹیشینز کو ایڈمٹ کرنا چاہیے اپنا فیلئر پبلکلی، جی، اور اس کے بعد معافی مانگنی چاہیے قوم سے کہ ہم یہ کچھ کرتے رہے ہیں پاکستان کے ساتھ۔ قوم سے بھلے یہ معافی نہ بھی مانگیں جی، لیکن ملک صاحب آج اتنی اویئرنیس ہو گئی ہے کہ لوگ ہر چیز سے واقف ہیں۔ ہم اگر یہ تصور کر لیں کہ ووٹر جو ہے وہ کسی چیز سے واقف نہیں ہے، اس سے چیزیں پوشیدہ رکھی جا سکتی ہیں، آج وہ دور ہی نہیں رہ گیا۔ رات کو کسی بند کمرے میں ملاقات ہو، اگلے دن آدھے پاکستان کو پتا ہوتا ہے کہ جناب یہاں پر کیا ہوا۔ آئی پی پی بنتی ہے، اگلے دن پورے پاکستان کو پتا ہوتا ہے کہ آئی پی پی کہاں سے بنی۔ تو اب وہ دور رہ نہیں گیا، ہر چیز سے لوگ واقف ہیں، وہ ہر شخص بھی چیز سے۔ واقف ہے جو ٹانگا چلا رہا ہے، اور جی، جو رکشہ چلا رہا ہے یا ریڈی لگا رہا ہے، اس کو بھی پوری خبر کا پتہ ہے۔ آج یہ دور ہے ملک صاحب کہ روز رات کو لوگ ٹی وی پر اگر ایک ٹاک شو نہیں دیکھتے تو رات کو بیٹھ کے یوٹیوب کے اوپر تجزیے سنتے ہیں۔ اب کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی۔ اب یہ جو آپ نے ذکر کیا، میں کوئکلی ایک اس میں جی، ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ ذمہ داری بھی ہم سیاستدانوں کی ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر، یہ جو اب گارڈین کی خبر ہمارے سامنے آئی، کہ ہم اس کے اوپر سوال کرنا شروع کریں۔ اور آپ نے درست کہا، ایسی مثالیں موجود ہیں۔ میں خود چیئرمین تھا انسانی حقوق کمیٹی کا، بلوچستان کے اندر ایک واقعہ ہوا، اور اس واقعے پہ میں نے جو آئی جی ایف سی تھے، ایک سرونگ میجر جنرل تھے اس وقت، ان کو میں نے کمیٹی کے اندر انسانی حقوق کے طلب کیا، اور وہ آئے، اور خدا شاہد ہے کہ وہ ایک بہت نفیس آدمی تھے، میجر جنرل سرفراز، بعد میں لیفٹیننٹ جنرل بنے، شہید ہوئے، اور کمیٹی میں آئے۔ لیکن جب میں نے نوٹس ایشو کیا تو اس وقت جو سینٹ سیکریٹریٹ تھا وہ بھی گھبرا گیا، اور ان کا کہ جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، جنرل صاحب کو نوٹس دے رہے ہیں۔ جنرل صاحب کو آپ نوٹس دے رہے ہیں۔ میں کہا یار یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے اس ملک کو مل کر چلانا ہے، جو میرے ذمہ کام ڈالا گیا ہے مجھے وہ ایک ایمانداری سے وہ کام کرنا ہے۔ جو کمیٹیز ہیں، قومی اسمبلی کی ہوں یا سینٹ کی ہوں، ان کو باقاعدہ اختیارات حاصل ہیں۔ جو دفاع کی کمیٹی ہے اس کو چاہیے کہ اس معاملے میں وہ تمام انٹیلیجنس کے جو ڈی جی ہیں ان کو بھی بلائیں، اور ان کو کہیں کہ یہ معاملہ کس طرح پارلیمان سے چھپا کے رکھا گیا، شہریات جو سامنے پروفیشنل نہیں لے کر آیا انٹریکشن ہے گیا۔ اس میں کوئی دوسرا ڈیگریڈ نہیں ہو رہا ہوتا نا، جی یہ ہاں، پروفیشنل بریفنگ ہوگی نا، تو آپ اگر ڈی جی آئی کو بلائیں گے کہ پروفیشنلی اس مسئلے کے اوپر پارلیمان کو بریف کیا جائے، آئی تھنک بعض واقعات میں جنرل پاشا آئے تھے، آئی تھنک یہ ایبٹ آباد ریڈ کے بعد آئے تھے، تو لیکن آپ پروفیشنلی ان کو انوائٹ کریں،
وزارت دفاع کے ذریعے کرنا ہے یا جی ایچ کیو کے ذریعے، مجھے طریقہ کار نہیں پتہ، لیکن آپ بلائیں بریفنگ نہیں، اس کے اوپر پارلیمان ان کی طاقت کا ذریعہ ہوگی، ان کو چھوٹا کرنے کا ذریعہ نہیں ہوگی، ان کی قد کو بڑھائے گی، طاقت میں اضافہ کرے گی ان کی۔ اچھا ملک صاحب، جتنا آپ نے مصطفیٰ بھائی کو ٹائم دیا، تھوڑا سا مجھے آپ ٹائم دیں۔ 100% میں ایگری کرتا ہوں، انشاءاللہ پارلیمان کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن، ہم ایز اے پارٹی ہم اس بارے میں بات بھی کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ گورنمنٹ ٹریجری بینچز اس پر ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ یہ پی ٹی آئی کی بات نہیں، یہ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی بقا اور عزت کی بات ہے، خود مختاری کی بات ہے۔ آپ نے کہا کہ جی آپ کے دور میں ہوا تھا، کورم آپ کے لیے پورا کیا گیا تھا، فلانا بندہ نہیں آیا تھا، تو میں سب سے پہلے مجھ میں یہ مورل کریج ہے کہ جب سیاستدان کوئی، آپ ایک گھر میں شور شروع ہوا، بچے اور عورتیں نے کہا جی سانپ ہے، سانپ ہے، سانپ ہے، تو تھوڑی دیر بعد خاموشی ہوگی، تو ایک بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی وہ خیر ہو گئی، یہ سانپ جو ہے وہ نکل گیا باہر، بچت ہوگی۔ انہوں نے کہا جی بچت نہیں ہوئی، اس نے تمہارے اندر راستہ بنا لیا۔ جب سیاستدان اپنے مفادات کے لیے، اور میں کنڈیم کرتا ہوں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، ایک ڈیموکریٹ ہونے کے ناطے، کہ جب آپ مدد مانگتے ہیں کہ میں مصطفیٰ بھائی کو گرانے کے لیے میں ان کے کندھوں پہ اپنا سارا کچھ ڈال دوں، تو پھر آپ کی عزت اور ناموس کا جنازہ نکلے گا، اور یہی ہوتا رہا ہے۔ انف از انف۔ لوگوں نے خان کو یو ٹرن کہا۔ میرے لیڈر کی اخلاقی جرت کو سلام ہے کہ 27 سال کی کسی کندھے پہ نہیں چڑھے، مشرف سے لے کر کتنی آفرز ہوئیں، آج بھی آپ کے خیال میں 18 میں حکومت آپ نے خود سے جیت کے بنائی تھی؟ معذرت چاہتا ہوں، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، دیکھیں میری بات سنیں، اس میں جہانگیر ترین صاحب کا، باقی جو پی ٹی آئی کے اس وقت کے لوگ تھے، کراچی میں 14 سیٹیں کس نے دی تھیں؟ ان کے نہیں، تو آپ دیکھیں کس نے دی تھی، میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا۔ میں کیونکہ خود الیکشن کیمپین میں کراچی اور حیدرآباد میں پھرتا رہا ہوں، انٹیریئر سندھ تک گیا ہوں، پنجاب میں پھرتا رہا ہوں، میں آپ کو بڑی ایمانداری سے بتاؤں کہ مجھے اندر کا نہیں پتا، کیونکہ جو مجھے پتا ہے اسی کے بارے میں آپ کو بتا سکوں گا، لیکن پی ٹی آئی کو 2013 میں بھی عوام کی پذیرائی تھی۔ کیا ہوا، میں ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو ڈیٹیلز۔ 2018 میں اگر 10-12-15% لیفٹ رائٹ سے کچھ ہوا ہو، اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن 80-85% پی ٹی آئی کا اپنا ووٹ بینک تھا۔ اس چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم ماضی میں جاتے ہی نہیں ہیں۔ اب میرے خیال میں پارلیمان کی سپریمیسی کے لیے، اپنی عزت نفس کے لیے، پولیٹیکل پارٹیز کی عزت کے لیے، بقا کے لیے، کیونکہ عوام ہم پر اعتماد کرتی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب ایک پیج پہ ہوں اور یہ لان تان والا سلسلہ ختم کریں، اور ہم پاکستان کے اندر اگر واقعی سول سپریمیسی، پارلیمانی نظامی حکومت، اور اگر جو حال 6 ججز کے ساتھ ہوا، اگر آج یہ ویڈیو ٹیپ سے، آڈیو ٹیپ سے بات اس حد تک چلی گئی ہے کہ آپ نے ہر اس شخص جس نے کوئی پاکستان کے عوام کے مفادات یا کسی بھی انسٹیٹیوشن کے حوالے سے کوئی ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے، تو اس کو بلیک میل کیا جائے، اس کو رسوا کیا جائے، اس کو ذلیل کیا جائے، یا اگلوں کی ماؤں بہنوں کو اٹھایا جائے اور اس کو ڈرایا جائے اور اس پر مقدمے بنائے جائیں اور اس کو رسوا کیا جائے، تو میرے خیال میں اس کا اینڈ اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ کسی دشمن کے ساتھ ہو۔ درست ہے، کہیں تو لائن آپ کو ڈرا کرنی ہے۔ اب میرے خیال میں یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے، پاکستان کے آنے والی نسلوں کے لیے، خدا کا واسطہ ہمارے کمپیٹیٹرز کہاں چلے گئے؟ آپ کو پتہ ہے، ابھی میں ایک جگہ سے آ رہا ہوں، ایک ایونٹ افطاری میں تھا، ایک انجینئر کھڑا ہوا، اس سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا مستقبل پاکستان میں اپنے لیے دیکھتے ہیں؟ پتہ ہے اس کا کیا جواب تھا؟ کہ پاکستان میں پڑھے لکھے لیے کوئی مستقبل نہیں، قوم مایوس بھی وہی بیٹھی ہے۔ ہم نے قوم کو اٹھانا ہے، جوڑنا ہے، ہم نے رشتے جوڑنے ہیں، ہم نے پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط بنانا ہے۔ اب قوم مہنگائی میں ڈوبی ہوئی ہے، آزمائشوں میں ہے، اوپر سے میرے لا انفورسنگ ایجنسی کے جوان شہید ہو رہے ہیں، میرا عام آدمی اضطراب میں مبتلا ہے، عام پڑھا لکھا بچہ، ریاست تو ماں ہوتی ہے، وہ تو معاف کرتی ہے، اگر بیٹا گمراہی یا غلاظت میں ڈوبے تو ماں باپ اس پر انویسٹ کرتے ہیں کہ میرا بچہ ریہیبلیٹیشن سینٹر بھیجتے ہیں، اگر کسی نے کوئی غلط کام کر دیا تو ریاست ماں ہے، اس کو گلے لگاؤ۔ ایک ماں نور بلوچستان سے بیٹی چل کے آئی، کیا اس کے سر پہ چادر نہیں لگ سکتے تھے؟ کیا اس کو عزت نہیں دے سکتے تھے؟ اس کو انگیج کرتے؟ کیا ہم نے ہمیشہ اپنا مذاق بنانا ہے؟ تو آج میں ملک صاحب خدا کا واسطہ انف از انف، موت تو ویسے بھی آنی ہے۔ پتہ کیا کہا جاتا ہے؟ مت بولا کرو سچ،
آج مجھے بتائیں ان بیٹیوں کے، ان ماؤں کے، ان بیویوں کے جو لا انفورسنگ ایجنسی کے وارثین ہیں، ان کا مداوا کون بنے گا؟ یہ صحیح بات